بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام حالات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے ذریعے سے بنی آدم کے لیے تمام ہدایات کا اہتمام کیا انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ انسان ہی تھے، لیکن اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر انہیں اس منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ نبی ہر قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ذریت کی رہنمائی کے لیے وہ خود اپنی طرف سے ہدایت نازل کرے گا۔ یہ ہدایت انہی نبیوں کے ذریعے سے بنی آدم کو دی گئی۔ وہ آسمان سے وحی پا کر ان لوگوں کو حق بتاتے، اس کے ماننے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دیتے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ لامک شیز کی نسل میں سے 8ویں اولاد ہے، جو متوشلہ کے بیٹے اور نوح نبی کا باپ ہے۔ لامک بیٹا تھا متوشلہ کا، اور متوشلہ پوتا تھا یارد کا، جبکہ یارد پوتا تھا قینان یعنی کنان کا، اور یہ سب اولاد آدم میں سے تھے۔ فرمایا گیا، اور قائن یعنی قابیل اپنی بیوی کے پاس گیا، وہ حاملہ ہوئی اور اس کے حنوک سے ادریس پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حنوک رکھا۔ اور حنوک سے ایراد پیدا ہوا، اور ایراد سے ہوایائل پیدا ہوا، اور ہوایائل سے متوسائیل پیدا ہوا، اور متوسائیل سے لامخ پیدا ہوا۔ جب نوح پیدا ہوئے اس وقت لامخ کی عمر 182 برس تھی۔ وہ مزید 595 برس جیا، اور بوقت وفات اس کی عمر 777 برس تھی۔ اور اگر ترتیب معصورہ استعمال کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لامک کا انتقال سیلاب عظیم سے چند سال قبل ہی ہوا۔ اگر اسی معصورہ ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے مزید دیکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ لامک کی عمر کے 50ویں یا 56ویں سال تک آدم علیہ السلام بھی حیات تھے۔ اور اگر انطاکیہ کے رہنے والے لوقیانوس کی ترجمہ کرتا کتاب میں دیکھا جائے تو ہم جان سکتے ہیں کہ لامک کی عمر 188 برس تھی، تبھی اس کا بیٹا نوح پیدا ہوا، اور مزید 565 سال حیات رہنے کے بعد 753 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد العالی، اور بعض روایات کے مطابق شاکر یا سکن بروزن حسن تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر گریہ کرتے رہے۔ چنانچہ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین العینی علیہ رحمۃ اللہ نے نوح علیہ السلام کے اصلی نام کے متعلق کئی اقوال نقل فرمائے۔ مقاتل نے کہا ہے کہ ان کا نام السکن ہے، ایک قول ہے کہ ان کا نام الساکن ہے، بعض نے کہا عبد الملک، اور بعض نے عبد العالی بھی بتایا ہے۔ طبری نے کہا کہ ان کا نام عبد الغفار ہے، اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح ہو گیا۔ نوح کے معنی ہے نوحہ کرنا یعنی رونا۔ نوح علیہ السلام کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اور ان کی والدہ کا نام قیشوش بنت برقابیل تھا۔ علامہ زخم شری نے شہمہ بنت آنوش بتایا ہے، ایک دن انہوں نے کتے کو دیکھ کر دل میں کہا کہ یہ کس قدر بد شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی دی۔ اس نے کہا، اے مسکین، آپ نے کس پر عیب لگایا ہے، نقش پر یا نقاش پر؟ اگر نقش پر عیب ہے، اگر میرا بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا۔ اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی ملک پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے، پھر وہ اپنے اس خیال میں 40 سال تک روتے رہے۔ تفسیر مظہری میں ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے اصل نام میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن ہے، اور بعض نے عبد الجبار بتایا ہے، اور بعض نے شاکر کہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا اصل نام یشکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں تقریباً 146 برس کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان دونوں شخصیات میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قرن۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ سے نسل انسانی چلی ہے، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔
آپ نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا سامنا کروایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کی کہ اے انبیاء میں سب سے بڑے، اے لمبی عمر پانے والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا دنیا کو میں نے اس شخص جیسا پایا جس نے گھر بنایا، اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صرف شاکر یعنی شکر گزار ہی نہیں بلکہ شکورن یعنی دائمی شکر کرنے والا قرار دیا ہے، اور پھر شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضاء مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ورا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر بہت سارے انعامات و اکرام بھی کیے، صرف آپ کی اولاد کو باقی رکھا۔ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے بعد آپ کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں، اور رومی یافس کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام یہ ہے کہ نبوت کتاب آپ کی اولاد میں رکھی گئی، اور آپ کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئیں، جیسا کہ سورہ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسل تشریف لائے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں، اور یوں کتاب اولاً حضرت نوح علیہ السلام اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ بعد والوں میں آپ کا ذکر جمیل باقی رکھا گیا۔ اس حوالے سے سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاء و امم میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود اور باقی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی انہی کے 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود اور سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں، اور یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ شیطان نے کہا کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم عبادت کرتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ عبادت کے دوران ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا کہ پھر تم اسے اپنی عبادت گاہ کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر ان کی عبادت گاہ کے کونے میں رکھ دیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک صحیح قول کے مطابق اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈرانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ مظاہرہ کیا، آپ کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ پاگل ہیں۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی اور ہر ممکن ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم یعنی انتہائی باہمت رسول تھے، اور آپ نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر و برداشت کا حکم فرمایا، اور ان باہمت رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ سورہ الاعقاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے حبیب، بس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں۔ جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ انہیں توحید پر ایمان لانے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہیں۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی بروز قیامت عذاب کا خوف ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس امر سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا کہ ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعے کو سورہ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، ان کے قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا، اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہیں ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی طالب علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میں تو اپنے رب تعالیٰ کے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ دشمنوں پر اس کی گرفت انتہائی سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و گناہ کے انجام سے ڈرائے اور تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے سبب تم پر رحم کیا جائے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جواب کا قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں تذکرہ یوں کیا گیا ہے، انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ یہاں دردناک دن سے قیامت کا دن یا طوفان آنے کا دن مراد ہے، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ حضرت نوح پر پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں اور آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ نوح پر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور وہ مفلس اور غریب لوگ ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام پر تیسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی ذات میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی بنا پر آپ کو ان پر برتری حاصل ہو، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو مال زیادہ تھا اور نہ ہی ریاست یعنی جائیدادیں اور زمینیں تھیں۔ سرداران قوم کے اعتراضات قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آج کے حالات دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ دین سے دور اور مذہب سے بیزار لوگوں کی ذہنیت ہزاروں برس سے یہی چلتی آ رہی ہے کہ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو۔ اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں حق پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو، لیکن تم غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس سے غافل و جاہل رہو، تو میں کیا کروں؟ یعنی تمہارا غور و فکر کی وجہ سے حق کو نہ سمجھنا تمہارا قصور ہے یا میرا؟ کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے پر مجبور کروں جبکہ تم ہی اس سے بیزار بیٹھے ہو؟ یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں اور اس وجہ سے میں نے پیغام الہی پہنچانے کا کام لے کر یہ دعوت شروع کی ہے تاکہ تم سے مال و دولت حاصل کر سکوں، تو سن لو، تمہارا یہ گمان سراسر باطل ہے۔ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ اور جہاں تک میرے پیروکاروں کو مفلس اور غریب قرار دینے کا تعلق ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں خود سے دور کر دوں، تو سن لو کہ تمہاری وجہ سے
میں غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف اور قرب کی فضیلت پانے والے ہیں، تو میں انہیں تمہاری وجہ سے خود سے دور کیوں کر دوں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو جہالت کا شکار سمجھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، آپ نے ہم سے بہت مباحثہ کر لیا، یہ واضح ہے کہ ہم نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی اور آپ بھی ہماری کوئی بات نہیں مان رہے، تو اب اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں سرداران کفار کا یہ مطالبہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ وہ کہنے لگے اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ مطالبہ کفار کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے، اور جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لے آئے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ یاد رکھو میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب اور تنبیہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو۔ وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سن کر کافر سرداروں نے اپنی قوم سے کلام کیا کہ نوح علیہ السلام تو ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو کھاتا اور پیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم اسے اپنا بڑا مان لو اور اس کے تابع ہو جاؤ تاکہ سردار بن جائے اور تمہیں اپنے تابع کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسول بھیجے اور شرک سے منع کرے تو وہ فرشتے اتار دیتا، لیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا، اور ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں میں بات نہیں سنی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ نوح ایک مجنون آدمی ہے جس پر جنون طاری ہے، اس لیے کچھ عرصہ انتظار کر لو یہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو خیر، ورنہ انہیں قتل کر دینا۔ کافر سرداروں کا یہ کلام قرآن کریم کی سورہ معمون میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ تم پر اپنی فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کی کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے، اپنے اگلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا، تو تم ایک عرصے تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو مزید نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کہ کفر اور گناہ کو ترک کر دو؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے، اور جو دنیاوی کاموں پر امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو، اور اخلاص کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ غریبوں اور مفلسوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح نے فرمایا کہ یہ میرے لائق نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشات کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کی طلب میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ میری ذمہ داری تمہیں صحیح دلیل کے ساتھ صاف صاف ڈر سنانا ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جائے، تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہی مجھ سے دور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر قوم نے کہا کہ اے نوح، اگر آپ اپنے دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ضرور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں سنسار یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا ناگوار لگ رہا ہے، اور ان کی قوم نے ان کے قتل و جلاوطنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے سے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا ہے۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور یہ سب منصوبہ اور سازش اعلانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے نہ کوئی ڈر۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ مناجات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ مناجات یوں مذکور ہے: نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے اور ان میں چاند کو روشن کیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا اور پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا، پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش رؤوسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کی مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوآ اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ سو اے میرے رب، تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ ان مناجات کے علاوہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی کفار کے خلاف مزید دعائیں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ سورہ قمر میں مذکور ہے۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوں، پس تو انتقام لے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں درج ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے۔ اسی طرح سورہ نوح میں درج ہے، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ ایک موقع پر کفار کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جسے قرآن پاک کی سورہ نوح میں یوں بیان کیا گیا ہے، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، ہر شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما، اور ان کے پیروکاروں کو بڑے غم سے نجات بخشی، اور جھٹلانے والوں کے خلاف آپ کی یوں مدد فرمائی کہ قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الانبیاء میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، بس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوہ سے نجات بخشی، اور ہم نے اس قوم کے اذیتناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مسلمانوں کے بارے میں فرمائی اسے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے، لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر آپ غمگین نہ ہوں، اور ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔
کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر کشتی بنانے کے حکم کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلا لیا تو کافروں نے آپ کو اتنا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تبھی ان کی بیوی جو کافرہ تھی کہنے لگی، اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانہ ہو گیا ہے، تم اسے اتنا مت مارو، یہ جو بھی کہتا ہے دیوانگی میں کہتا ہے اور یہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی کی باتیں سنی تو آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں میں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا ہے، نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے، یہ کافر قوم تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی۔ ایک قول میں ہے کہ جبرائیل نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک درخت کی شاخ بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہو گیا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز چوڑا ہو گیا۔ ان 40 برسوں میں ان تمام کفار کی بیویاں بانجھ تھیں اور ان کی نسل منقطع اور عذاب الہی سے معذوب ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو، اس کی کوئی بات نہ مانو اور اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجو کیونکہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ سنا تو لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور نوح نے کہا، اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ کافروں کی نسل باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے جو بڑا ہو چکا ہے تو ایک کشتی بنا۔ حضرت نوح نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تجھے سکھاتا ہوں، درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا۔ حضرت نوح نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم لے کر درود گری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا، دوسرے تختے پر نام شیس کا، تیسرے پر حضرت ادریس کا، چوتھے پر حضرت نوح کا اور پانچویں تختے پر موسیٰ علیہ السلام کا، چھٹے پر صالح، ساتویں پر ابراہیم، اور اس طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک نام پیغمبر کا لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی جس کا طول 1000 گز اور عرض 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو کافر لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کشتی بناتے تھے تو اس قوم کے سردار اس پہ سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے اسے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو کہ کس پر عذاب آ رہا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر اس لیے ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے کشتی کیوں بنا رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے کہ پھر اللہ پاک اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تو فرشتوں نے اس کو آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ اب وہ کشتی کا نظام اور ترتیب دیکھنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ پہلے طبقے میں تابوت آدم علیہ السلام اور دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے، چوتھے میں درندے، پانچویں میں چرندے، چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور ساتویں طبقے میں سب میوے رکھے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے۔ 20 سال میں درخت تیار ہوئے۔ اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح، کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے کہ ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح نے ان سے فرمایا کہ کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ تمہیں جلدی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔
اور اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے، نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا، اور ایک روایت کے مطابق پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب آپ تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ پھر ایک دن آپ کی بیوی تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی کہ پانی ابل آیا اور اس نے جلدی سے آپ کو اس کی خبر دی۔ روایات میں ہے کہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے تھے یا انڈے دیتے تھے۔ جانور آپ کے پاس آتے اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں، تو حضرت نوح نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے تمہیں سوار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، لہٰذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 79 پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ سانپ اور بچھو کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، ان سب کو کشتی میں سوار کیا۔ جو لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے ان کی تعداد 80 تھی، انہیں بھی کشتی میں سوار کیا گیا۔ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح فرماتے تھے ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہو تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے، چلیں۔ حضرت نوح نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش ہوئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی۔ حضرت نوح حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ آپ پر ایمان نہ لایا تھا۔ کنعان کی والدہ وہلا گھر والوں میں سے یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہوئے تو نوح نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا، لیکن وہ سوار نہ ہوا اور غرق ہو گیا۔ حالانکہ توریت کے سفر مذکور میں نوح کے 3 بیٹے لکھے ہیں، سام، حام، یافس، اور تینوں کا کشتی میں سوار ہونا اور طوفان سے نجات پانا لکھا ہے، اور نیز مفسرین اسلام اس بیٹے کا نام کنعان بتلاتے ہیں، حالانکہ کنعان حام کا بیٹا نوح کا پوتا ہے۔ ایک بیٹا کنعان یا یام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ وائلہ تھا، یہ دونوں کافر تھے، ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور آپ کے بیٹے یام کنعان کے بارے میں تھا جو اسی بیوی سے تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت سام اور ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی تھی، چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سامی النسل تھے۔ حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل بھی آگے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان دشمنان دین کے ساتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مہر پدری جوش میں آئی، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم اس طوفان سے بچ جاؤ۔ اس نے کہا، مجھے کشتی کی پرواہ نہیں، میں بہت بڑا تیراک ہوں، میں ڈوب نہیں سکتا۔
آپ نے فرمایا بیٹا اس طوفان بلا کی موجوں میں کسی تیراکی کام نہیں آ سکتی، اس میں شناور کے پاؤں شل ہو جائیں گے۔ قہر الہی کی شمع کش آندھی کے سامنے شمع حق کے سوا اور کوئی شمع مجھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کنعان بولا میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، یہاں مجھے طوفان ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ نوح علیہ السلام بولے آج کوئی نہیں بچ سکتا، آج وہی بچے گا جو حبیب خدا کا ہوگا۔ کنعان بولا بابا خاموش رہے، میں نے تیری بات مانی ہے، اب نہ مانوں گا، مجھے تیری باتیں اچھی نہیں لگتی، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے بیزار ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ وقت ناز کا نہیں، موقع بڑا نازک ہے، اب ناز چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی ذات رشتہ داری کے تعلقات سے بڑی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ، اس وقت اس کا قہر معزن ہے، اسے میرے بیٹے کا لحاظ نہ ہوگا، اس کو بندگی پسند ہے، پیغمبر زادگی درکار نہیں۔ کنعان نے کہا تو یہ نصیحتیں کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا مگر کوئی قائل نہ ہوا، اور ہر ایک سے تو نے جواب سرد ہی سنا، میں نے بھی جان لیا ہے کہ تیری باتیں قابل پذیرائی نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے جان پدر کیا حرج ہے اگر تو میری نصیحت مان لے اور نجات پا لے، مگر اس کہنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ بڑی حقارت سے حضرت نوح علیہ السلام کی بات رد کرتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو نے یہ کیا کیا، تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل و عیال کو بچا لے گا، نہ میرا گدھا بچا نہ اسباب۔ اے نوح وہ لڑکا تیرا نافرمان تھا، اس لیے اسے اپنے اہل میں سے نہ سمجھو، دیکھو جو دانت کرم خوردہ ہو جائے اسے اپنا دانت نہ کہنا چاہیے، فوراً اسے اکھاڑ پھینکنا چاہیے تاکہ باقی تن آزار سے بچ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اس بیٹے سے بیزار ہوا، میں تیرے حکم کا بندہ ہوں اور تیری تقدیر کے سامنے سربگندہ، اگر تو مجھے بھی غرق کر دے تو بھی مجھے شکایت نہیں۔ سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے سوائے کنعان کے، اب طوفان شروع ہو گیا، پانی بڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ 40 دن تک پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا اور کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا۔ نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز عذاب طوفان نازل ہوا ہے پہلی رجب تھی، بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ بحکم رب العالمین نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار فرمائی جو 10 رجب کو تیرنے لگی۔ اس کشتی پر 80 آدمی سوار تھے جس میں 2 نبی تھے، آدم و نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور اس کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی تھیں۔ پانی اس پہاڑ سے جو سب سے بلند تھا 30 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا۔ 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا، سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا نام سوق السمانین رکھا۔ یہ بستی جبل ناہابند کے قریب متصل موصل شہر یعنی عراق میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے 2 عمارتوں کے اور عمارت نہ تھی، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ توریت میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے۔ ارارات اس علاقے کا نام ہے جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی کے مسافروں نے امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ کشتی کے مسافروں کے علاوہ روئے زمین پر سے ہر جاندار چیز نابود ہو چکی تھی، اور زمین کو دوبارہ آباد کرنے والے بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچا لیے گئے تھے۔ جودی کی پہاڑی بحیرہ مردار بحر لوط کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے۔ اگر آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔ جودی پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے نزول کا مقام تھا جہاں طوفان کے بعد کشتی آ کر رکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نوح کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی۔ اس بستی کا نام سمانین رکھا گیا۔ 80 آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے، اور اس کے چند روز بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا، تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملے سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ، تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں
حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح نے کبوتر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے۔ حضرت سیدنا نوح طوفان کے موقع پر جب سفینے میں سوار تھے تو وہاں ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا، تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو جو گمراہ کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی راز ہے۔ تو حضرت سید نوح نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بتا جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ تو اب مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ آپ سن لیجئے، ایک حسد اور ایک حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم گر گئے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتے تو سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا اور تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے، یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کا عطا و نوال دیکھے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھے، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملیں کہ نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں، یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہی حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کس طرح ان کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور حضرت آدم کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھلایا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، تو حرص میں آ کر کھا گئے اس کو۔ شیطان نے کہا حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم کو گرا کر رکھ دیا۔ مروی ہے کہ حضرت نوح کی عمر 1400 برس تھی، دوسری روایت میں ہے کہ 1020 برس تھی اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس تھی، ایک اور روایت ہے کہ 950 برس تھی اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے کہ جب حضرت نوح نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح نے فرمایا مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک دروازے سے گھس کر دوسرے سے نکل آیا۔ حضرت نوح کی اولاد میں سے سام، حام اور یافس باقی رہے اور پوری مخلوقات ان کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت نوح ایک روز سو رہے تھے کہ ان کے سطر کا کپڑا الگ ہو گیا تھا۔ حام کی نظر پڑی تو وہ ہنسنے لگا اور چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا، یعنی درست کر دیا۔ جب حضرت نوح خواب سے بیدار ہوئے اور ان دونوں کا ماجرا سنا تو سام کو دعائیں دیں، اسی واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہوا اور اس کی اولاد بھی سیاہ رہی۔ بعض کا کہنا ہے کہ حام نے سام کو دعا دی تھی، اس لیے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی۔ اولاد سام میں سے بعض نے یمن میں، بعض نے حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں شہر بسائے۔ اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کا آباد کیا۔ اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہاں ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر وہاں بھی لوگوں کو بت پرستی سکھائی، بعد میں ملک عرب جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ عرب میں ایک بادشاہ جس کا نام جرہم تھا اور قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، پورا عرب اس کا مطیع و فرما بردار تھا۔ بعض نے کہا کہ حضرموت اسی کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھیں اور اس کی قوت اور شخصیت میں اس جیسا کوئی پورے عرب میں نہ تھا۔ تقریباً 700 سال میں ان میں سے کوئی مرا نہ تھا، وہ سب موت کو بھول گئے تھے، زمین ان سے آباد معمور تھی اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا،
تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا لوگ تھے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور پوچھا تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں کہ کس معبود کی پرستش کریں۔ یہ بات سن کر شیطان نے کہا میں بتاتا ہوں کہ تمہارے باپ دادا کس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اور تب شیطان ان میں سے کچھ لوگوں کو خطہ ہندوستان لے آیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پرستش دکھائی اور پھر ان کو مکمل طور پر بت پرستی کی تلقین کی اور پورے طریقے سے بت پرست بنا دیا۔ وہ لوگ جو شیطان کے ساتھ ہندوستان آئے وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو یعنی ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے اور سارا عالم بت پرست ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک کشتی کی ایک روایت ساری دنیا کے باسیوں میں بے حد مشترک ہے۔ پھر زیادہ تر مذہبی کتابیں بھی ایک کشتی کا تذکرہ کرتی ہیں جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ ان روایات کی کھوج لگانے اور ان کی اصلیت تک پہنچنے کے دوران سائنسدانوں کو جن دیگر باتوں کو پتہ چلا ہے ان کا انکشاف حیرت انگیز ہے، جس سے دنیا کے سامنے عظمت انسان کا ایک نیا روپ ابھرتا ہے۔ جو معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس امر کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے کہ طوفان سے پہلے کے حالات جانے بغیر ہم کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں گے۔ خود طوفان کے سلسلے میں جو ریسرچ اب تک ہوئی ہے وہ بھی کچھ کم حیران کن نہیں ہے، اور اس ریسرچ کے دوران ہی چند اہم نظریات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پچھلی صدی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ پانی اچانک چڑھا تھا اور یہ کہ بلند سے بلند تر پہاڑ کی چوٹی بھی پانی میں ڈوب گئی تھی۔ ہمالیہ، انڈیز، ایلپس اور امریکہ کے سلسلے کوہ راکیز پر جو پانی کے نشان آج بھی موجود ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پانی اچانک ہی چڑھا ہے۔ دریائی جانوروں کے ڈھانچے اور ڈھانچوں کے نشانات سے بھی اس نظریے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جو مردہ جانور سالم حالت میں پائے گئے ہیں ان کے انداز سے حیرت اور کرب نمایاں ہے، وہ بالکل سالم حالت میں، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان پر کسی گوشت خور جانور نے حملہ کیا ہو یا ان کا گوشت جسم سے جدا ہوا ہو۔ ان کی سب سے زیادہ واضح مثال سائبیریا سے نکلے ہوئے ایک ایسے سالم جانور کی ہے جس کا جسم کھال اور بال سمیت برف میں بالکل محفوظ حالت میں ملا ہے۔ یہ جانور بے حد جسیم ہے اور ان جانوروں میں سے ہے جن کا وجود چند ہزار سال پہلے تک تھا اور اب ناپید ہے۔ اس کی آنکھیں، جسم کی کھال اور بال اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسے اچانک کسی حادثے نے آ لیا ہے۔ اس کے منہ میں وہ گھاس جو حادثے سے پہلے چرنے کے لیے اکھاڑ چکا تھا اس کے پیٹ سے نکلی۔ حیرت انگیز طور پر اس قسم کی گھاس میں سے ایک ہے جو گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک عظیم طوفان تھا جس نے دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کو اس حد تک نیست و نابود کر کے رکھ دیا کہ ان کی عظمت کے کچھ نشانات اتفاق سے سامنے آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نوح کی کشتی جو ایک طویل مدت تک طوفانی تھپیڑوں کا مقابلہ کرتی رہی، آخر کس طرح تیار کی گئی تھی کہ اس کو اوپر نہ پانی کے ریلے کا اثر ہوا، نہ پہاڑی چٹانوں کے ٹکراؤ سے کچھ نقصان پہنچا، اور نہ اس کی بناوٹ میں ایسی خامیاں ظاہر ہوئیں جو اس کی تباہی کا باعث بنتی، اور یہ کہ اس میں سوار جتنے انسان اور جانور تھے وہ بھی قطعی محفوظ رہے۔ ان میں نہ بیماری پھیلی، نہ ہی مختلف الانواع سواروں نے ایک دوسرے کو ضرر پہنچایا۔ انجیل کی روایت کے مطابق ہمیں صرف کشتی کی بناوٹ کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ یہ کشتی 300 کیوبٹ لمبی، 50 کیوبٹ چوڑی اور 30 کیوبٹ اونچی تھی۔ کیوبٹ کیا ہے یعنی کس قسم کی پیمائش ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ اس معمے کو حل کرنے کی سائنسدانوں نے بہت کوشش کی لیکن ابھی تک اس لفظ کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ کیوبٹ کتنے فٹ، گز یا میٹر ہے۔ بہرحال لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے درمیان جو نسبت بتائی گئی ہے اس کو فٹ میں تبدیل کرنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 30 فٹ تھی۔ انجیل کے بعض قدیم نسخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کناروں سے کشتی جھکاؤ لیتے ہوئے بتدریج اوپر کی طرف اٹھائی گئی، یہاں تک کہ دونوں کنارے 30 فٹ اوپر جا کر اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ اوپر محض 1 کیوبٹ جگہ باقی بچی تھی۔ کشتی کا فرش مستطیل تھا یعنی 75 فٹ چوڑا اور 450 فٹ لمبا۔ جدید دور کے ماہرین جہاز سازی کا خیال ہے کہ یہ کشتی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی ایک بہترین مثال تھی۔ کشتی کو ہوا، طوفانی پانی، بارش، کیچڑ اور مٹی میں پھنسنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بہتر پیمائش ممکن ہی نہیں تھی۔ الہامی کتابوں میں مذکور یہ قصہ ہمیں تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے عزت و شرف سے نوازے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ عجز و انکساری اور اطاعت پسند فرماتا ہے، جبکہ تکبر، غرور اور نافرمانی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ ناپسندیدہ اعمال جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو قانون قدرت حرکت میں آ کر نافرمانوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی۔
اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح کی نبوت و پیغمبری یام کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کی راہیں ترک کر دی جائیں، بلکہ توکل کی صحیح تعریف یہ ہے کہ عملی جدوجہد میں کوتاہی نہ کی جائے اور مقدور بھر کوششوں کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ طوفان سے بچاؤ کے لیے کشتی کی تیاری عملی جدوجہد کی بہترین مثال ہے۔ کفران نعمت اور ناشکری اتنی بڑی جہالت ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرار الہی ہمیشہ پردے میں رہتے ہیں اور ناشکری قوم گمراہ ہو کر حق و معرفت کی راہوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ کبر و نخوت اور سرکشی اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے اور وہ دردناک عذاب سے دوچار ہو کر عبرت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ نظام کائنات کا ایک جزو پانی جو ہر قسم کی زندگی اور حیاتیاتی نظام کو قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہ اپنے اندر ہلاکت و بربادی کی پوری طرزیں بھی رکھتا ہے۔ اس وقت قوم کی جو حالت ہے اور نوع انسانی نے دین فطرت سے منہ موڑ کر صرف مادی وسائل سے جس طرح رشتہ جوڑ لیا ہے، اس کے پیش نظر یہ دنیا ایک دفعہ پھر عذاب کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر نوع انسانی نے سوچ و بچار سے کام نہ لیا، قوم نوح کی طرح سرکشی جاری رکھی اور افعال و کردار سے توحیدی راستہ اختیار نہ کیا، تو وہ دن دور نہیں جب سمندر کی تہہ سے پانی اوپر کی جانب آ جائے گا، زمین میں سے چشمے ابل پڑیں گے، آسمانوں سے پانی برستا رہے گا اور زمین اسی طرح زیر آب آ جائے گی اور بلند و بالا پہاڑ پانی میں ڈوب جائیں گے، بلڈنگیں، محلات اور زمین پر موجود رونقیں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی خدا نے جو پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کو زندہ رہنے کی جو مہلت دی گئی ہے اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔